علامہ یاسر نقوی صاحب نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہجرت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور شخصیت تھی۔ اور سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ذات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بخاری شریف کی 2 حدیث کا سہارا لیا، ایک حدیث 692 اور دوسری حدیث نمبر ہے 7175۔ اب انہوں نے ثابت کیسے کیا ہے کہ جی حدیث نمبر 692 میں آتا ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ، یہ ابو حذیفہ کے غلام تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے یہ مدینہ آ گئے تھے، اور مہاجرین اولین کو یہ قباء کے مقام پر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مہاجرین اولین میں کون کون شامل تھا اور ان کے پیچھے کون کون نماز پڑھتا تھا۔ پھر کہتا جی وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ یہ قباء کے مقام پر جو امامت کرواتے تھے، ان کے پیچھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ جب سالم مولا ابی حذیفہ آپ سے ہجرت کر کے پہلے آئے، مسلمانوں کی امامت بھی کروایا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں شریک نہیں تھے۔ یہ جناب نے استدلال کیا اور اس سے عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ اصل بات سمجھیں۔ حدیث نمبر 692 اور حدیث نمبر 7175 بخاری شریف، یہ دونوں حدیثیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور ان کے غلام یہ نافع ذکر کرتے ہیں، لیکن نافع سے نیچے کی جو سند ہے یہ الگ الگ ہے۔ اب حدیث نمبر 692، اس میں کوئی شک نہیں کہ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آئے تھے اور مسلمانوں کی امامت بھی کرواتے تھے، لیکن کہاں پر؟ قباء کے علاقے میں ایک جگہ تھی اسبا، یہ حدیث نمبر 692 میں ہے۔ اسبا کے مقام پر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی امامت کروایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں آ جائے، دوسری حدیث ہے 7175، اس میں آتا ہے کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ امامت کرواتے تھے مسجد قباء میں۔ پہلی حدیث میں ذکر ہے اسبا کا، دوسری حدیث میں ذکر ہے مسجد قباء کا، جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی یا آپ کا ذکر آتا ہے، وہ حدیث ہے 7175، اس میں مسجد قباء کا ذکر ہے۔ سوال میرا یہ ہے مسجد قباء کب بنی؟ یہ بڑا مضبوط سوال ہے۔ مسجد قباء کب بنی؟ مسجد قباء بنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ آپ قباء کے مقام پر 3 دن، روایات مختلف ہیں، 3 دن ٹھہرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی، اس میں پھر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر امام مقرر کر دیا اور وہ اس میں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ لی، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے؟ کیونکہ مسجد قباء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قباء کی بنیاد جب آپ نے رکھی تو ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ مدینہ پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد اگر نماز پڑھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ پہلے آ چکے تھے، بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور مسجد قباء آپ نے آ کر خود بنائی تھی۔ یہ بات جناب نے عوام کو نہیں بتائی۔ کیسے بتاتے؟ اگر بتا دیتے تو جناب کا پول کھل جاتا۔ دوسری بات، جناب کہتے ہیں وہ کون سے اولین مہاجرین تھے جن کو سالم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے تھے؟ اس کے لیے جناب نے حدیث نمبر 7175 کا سہارا لیا۔ آپ 7175 کو نہ دیکھتے نا، آپ دیکھتے 3925 بخاری شریف، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ان صحابہ کے نام گنوائے ہیں کہ جو صحابہ ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ آپ نے حدیث نمبر 3925 کیوں بیان نہیں کی؟
کیونکہ آپ کو پتا تھا نا کہ پتہ چل جانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کس نے کی۔ تیسری بات، جناب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فضیلت کا پتہ کیوں نہیں چلا، اور یہ افسانہ کس نے گڑھا، یہ داستان کس نے گڑھ لی کہ ثانی اثنین کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب نہ تو یہ افسانہ گڑھا گیا، نہ تو یہ داستان گڑھی گئی، جہاں لکھا ہے وہاں دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے، اور جہاں نہیں لکھا آپ وہاں دیکھنا گوارا کرتے ہیں۔ اسی بخاری شریف سے جس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آگے تھے، اسی بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقل باب باندھا، باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ اس میں مستقل حدیثیں لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی میں حدیث سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اسی میں ہیں، ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور۔ ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، غار کا نام بھی آ گیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے رفیق سفر وہ بھی ابو بکر صدیق تھے۔ پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا نقل کیا کہ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ آپ حدیث نمبر 3905 3906 تفصیل کے ساتھ دیکھیں، آپ کے سامنے ساری بات کھل جائے گی۔ نمبر 2، اسی بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا، یہی آیت اوپر لے کر آئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور اسی کے نیچے حدیث نمبر 4663 لے کر آئے کہ قال حدثنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ جناب یہاں لکھا ہوا ہے، چلیں ہماری نہیں مانتے تو نہ مانیں، اپنوں کی تو مان لیں۔ آپ کی کتاب کافی، اس میں امام باقر سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار، کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں کہا، یعنی وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غار کے ساتھی تھے۔ ہماری نہیں مانتے، اپنی مان لیں۔ چل اس کو بھی چھوڑ دیں، اسی آیت کو آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں، آپ کہتے ہیں تحقیق کا میدان ہے، نیٹ کے اوپر سرچ کریں، لیکن ثانی اثنین اس میں آ جائے گا تفسیر، آپ تفسیر میزان نکالیں، اور اوپر لکھا ہوگا التفسیر العظیمہ، اس کے نیچے لکھا ہے تفسیر الشیعہ لاثنا عشریہ کی تفسیر ہے، اثنا عشریہ کی، اور لکھی ہے السید طباطبائی نے، السید طباطبائی نے۔ اس تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ المراد بصاحبہ ہوا ابو بکر، کہ اس صاحبی ہی سے مراد ابو بکر ہیں۔ آگے لکھتے ہیں لنقل القطعی، جناب لنقل القطعی، قطعی طور پر۔ پھر اس کے کچھ آگے جا کے پھر لکھتے ہیں کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحبہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، پھر ساتھی کی تفسیر کی، وَهُوَ ابو بکرن، وَهُوَ ابو بکرن۔ ہماری نہیں مانتے، اپنی میزان تفسیر اس کی مان لیں، ہماری نہیں مانتے کافی کی مان لیں۔ تو ثانی اثنین کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جناب ایک نقطہ اور اٹھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس فضیلت کا کیوں پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے اس فضیلت کو کیوں بیان نہیں کیا؟ اس کے دو جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب تحقیقی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس فضیلت کا پتہ تھا، لیکن جہاں لکھا ہے یا جہاں بیان کیا وہاں آپ کو نظر نہیں آتا۔ جی کہاں لکھا ہے؟ آپ مسلم شریف اٹھائیں اور اس کی حدیث نمبر 4389 اور بخاری 4663 اٹھا کر دیکھیں۔ مسلم شریف میں باقاعدہ آتا ہے کہ ان ابا بکر حدثہ
آپ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق نے اپنی فضیلت کو کیوں بیان نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ قال نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے مشرکین کے قدموں کی طرف دیکھا، علی رؤوسنا ونحن فی الغار، ہم غار کے اندر تھے۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر الی قدمیہ، اگر ان میں سے کسی نے دیکھ لیا نظر الی قدمیہ، قدموں کی طرف، ہم تو نظر آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے باثنین، ان دو کے بارے میں کہ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ ابو بکر کو اپنی فضیلت کا پتہ تھا، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے۔ یہ میرا تحقیقی جواب تھا، اب میرا روایتی جواب، آپ سمجھ گئے ہوں گے جمال کوٹا۔ اچھا جی، ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق نے اپنی فضیلت کو کیوں بیان نہیں کیا خلافت کے لیے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غدیر خم والی فضیلت کو اپنی خلافت کے موقع پر کیوں بیان نہیں کیا؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ میں یا اپنی خلافت کے موقع پر غدیر خم والی حدیث کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یا آپ نے مجھے خلیفہ بنایا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں بیان نہیں کی؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ آخری بات، آپ کے مفسرین نے لکھا کہ اس ثانی اثنین سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ میرا سوال ہے وہ آپ کے مفسرین محقق تھے یا جاہل تھے؟ اگر جاہل تھے پھر آپ ان کی بات کو رد کر دیں، اور اگر محقق تھے تو پھر ان کی بات کو تسلیم کر لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔